پھر ڈے فکس کر لیں گے وسیم سجاد صاحب، راجہ صاحب، آج ہی کر لیں، کل کر لیں، میں کل دے دیتا ہوں۔ جی جی اب آپ فرمائیے، ایک منٹ ذرا راجہ صاحب سے سن لیں، میر صاحب پھر آپ کی بات کر لیتا ہوں۔ جی راجہ صاحب۔ جناب چیئرمین، جی 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 یہ درست ہے کہ گورنمنٹ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ ساری درست بھی ہو، لیکن جب کوئی منسٹر گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اپنی پوزیشن واضح کرتا ہے، اسے بھی کچھ حدود کا پاس کرنا چاہیے ان دی انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ۔ جس طریقے سے ایڈوائزر انٹیریئر جا رہے ہیں روس کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، یعنی سارے ہی ریجن کے اندر آپ کیوں مزید دشمنیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ ان ڈیٹیل میں جانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کے نوٹس میں آپ لانا چاہتے ہیں وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ اس کا ایک ہی ایفیکٹ ہوگا کہ جو سیکرٹ ڈاکومنٹ کو اسٹیٹ آپ کو لکھتی ہے، آپ اسے بھی آپ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غیر عقل مندانہ بات آج انہوں نے کی ہے، مجھے سخت افسوس ہے۔ یہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ آپ کو تو کوآپریشن چاہیے، آپ کو ایران کی کوآپریشن چاہیے، آپ کو کوآپریشن چاہیے۔ یہ طریقہ ٹھیک چلیے راجہ صاحب، آپ کا میسج ہو گیا، اب آپ اپنی اسپیچ جاری رکھیں۔ جہاں تک ان کیمرہ بریفنگ کا تعلق ہے ڈیٹ فکس کر لی جائے گی۔ اور ذرا اس کو بریف کر لیں، کافی وقت ہو گیا ہے۔ Mr. Chairman, اس کو ذرا اپنی اسپیچ okay, Mr. Chairman, we talk of supremacy of the parliament. ایک منٹ میر صاحب کی بات سنیں۔ جی لوگوں کے ملکوں کے نام لے کر دشمنی اور ہمیں پالنی اور بڑھانی نہیں چاہیے، لیکن اگر ان کیمرہ بریفنگ ہونی ہے تو دیٹ شوڈ بی فرینک اینڈ فیئر۔ اس میں اگر امریکہ کی انوالومنٹ ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے آنی چاہیے، ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ بالکل کسی کو کور نہیں اس میں کرنا چاہیے کہ روس تو ملوث ہے، بھارت تو ملوث ہے، لیکن امریکہ پاک ہے۔ امریکہ جس طرح ملک کو توڑنا چاہتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ Mr. Chairman, Mr. Chairman, چلے ہارون صاحب سنو، Mr. Chairman, ہماری صاحب جی، Mr. Chairman, ہارون صاحب ایک منٹ سنیں۔ جی جی سب ملک اس میں انوالوڈ ہے تو ہم اس کا نام لیتے ہوئے کیوں شرما رہے ہیں؟ جب بومبے بلاسٹ ہوئے تھے انہوں نے پورا تہلکہ مچا دیا تھا۔ اگر یہ بتا رہے ہیں انڈیا کی انوالومنٹ تو ان کو بتا رہے تھے اس وقت تک۔ ٹھیک ہے، وائی آر وی شائی آف دیٹ؟ چلیے ایڈوائزر صاحب۔ Mr. Chairman, نہیں پلیز آپ لینا چاہیے تھا، جس کو معاف کیا گیا، میں سمجھتی ہوں کہ محمد خان ہماری رائٹ، وہ الگ بات ہے، مگر جب پاکستان کی بات ہے تو ہمیں بالکل صحیح کر رہے ہیں وزیر، ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے دشمنوں اور دوستوں میں فرق واضح ہونا چاہیے۔ کیا چیز رہ گئی ہے جو چھپائی نہیں جا سکتی؟ وہاں ملک ٹوٹ رہے اور ہم چھپا کے رکھے؟ کیوں نہ بتایا کہ ایران کی غلطی ہے یا روس کی غلطی ہے؟ سارے تو دشمن بنے ہوئے ہیں ہمارے، ہم کہاں تک چھپائے؟ ہم اپنے آپس میں لڑتے ہیں، یہاں سے آواز آتی پنجاب کھا گیا، ادھر سے آواز آتی بلوچی کھا گیا۔ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم یہاں سارے جمع ہوئے ہیں، آپس میں لڑنا بند کر دیں، گورنمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں اور سارے مل کر اس جو ملک ٹوٹ رہا ہے اس کو بچائیں۔ جناب والا، میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ایسے حالات میں یہ جاتے ہیں، مگر میں سمجھتی ہوں کہ بلوچی لیڈرز کو آن بورڈ لے لیا جائے۔ یہ جناب ڈاکٹر صاحب کو، ان کو بھی ساتھ وزیر صاحب لے جائے اپنے آفس میں، ان کو کانفیڈنس میں لیں، ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے۔ یہ اپنی جگہ جذباتی ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، مگر ملک کے لیے ہر بندے کو ایک ہی بات کرنی ہے، پاکستان کو بچانا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم بچائیں گے اور سارے لوگ ہمارے ایک ہی بات کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا آپ بائنڈ اپ کر لیجیے۔ Mr. Chairman, ایک سیکنڈ، میں سر معاملے کی سینسٹیوٹی Mr. Chairman, I think my time has been hijacked. Mr. Chairman, I have my time, Mr. Chairman. I demand that. ایک منٹ، They have the right to say, but let me بابا complete my اسحاق speech. صاحب کو سن لیں نا، ڈار صاحب کو سنجیدہ صاحب۔ سینسٹیوٹی آف دی میٹر کو سامنے رکھ کے جی جی پھر آپ نے رولنگ آلریڈی دے دی ہے کہ ان کیمرہ بھی ہونا ہے۔ جی ہاں، یہ ساری چیزیں ملک صاحب اس میں فرمائیں، آپ کل ہی اب بس آپ بریف آپ اس کو وائنڈ اپ کر لیں، آپریشنل پارٹ پہ آ جائیں اور اور کل آپ اس کو وائنڈ اپ کر لیجیے آپ بس۔
ٹھیک ٹھیک چلیں Mr. Chairman, چلیے اب آپ بائنڈ اپ کر لیجیے. کیا کہتے ہیں؟ thank you for giving me the floor. کافی ٹائم ہو گیا. Mr. Chairman, we talk about the supremacy of the Parliament. When I or my colleague express the real facts, we are blamed that we are making enemies. The fact remains that India is already your enemy. What is the secret? When I share with my friends in camera, I will tell them کیمرا میں بتا دیجیے گا. But I would like to request you, Mr. Chairman, that all these facts were demanded by the House. And had I not given, I would have been dishonest. Let's not make another East Pakistan. Let's not make another Bangladesh. I think this is the time that we should resolve, we should sort out, we should go into depth. And we cannot go into the depth unless we dissect what is the issue, who are our enemies, who want to support independence. What is the secret, Mr. Chairman? Mr. Bramdad Bukti was on the television and he says that I want independence. So there has to be two factions. Those who support the independence, those who do not support the independence. I'm sure میرے ملک کا ہر بچہ اس کو اپوز کرتا ہے, اپوز کرے گا. ہمارے فور فادر نے جانے دی, ہم بھی دیں گے. ہم نہیں چاہتے کوئی وقت کہ آنے والی نسلوں کو کسی اور کو اپالوجائز کرنا پڑے. آج ہم خود اپالوجائز کر لیتے ہیں, ہم ہاتھ چھوڑ کر ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, ہم وہ سارے ایشو ریزالو کرتے ہیں, ہم ان دشمنوں کو سامنے لاتے ہیں تاکہ اس کامن دشمن کو ہم خود ڈیل کریں. کیونکہ یہ ٹائم ہے, یہ ٹائم سیاست کا نہیں ہے کہ منسٹر کیا کہہ رہا ہے. میں وہ کہہ رہا ہوں جو فیکٹس ہیں, میں وہ کہہ رہا ہوں جو اس وقت ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے. آج اگر میں پارلیمنٹ کو یہ نہیں بتاتا ہوں تو میں ایک ڈس آنیسٹی کروں گا, اور ہم ڈس آنیسٹی نہیں چاہتے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان ہمارا بازو ہے, ہم اس کو زیادہ مضبوط کریں. مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ریکمنڈیشنز جو پارلیمنٹ نے ہی ریکمینڈ کی ہیں وہ ساری کی ساری فالو کی جائیں. اور میں ایم ہیپی ٹو رپورٹ ٹو دا ہاؤس کہ وہ ساری جو اس وقت ریکمنڈیشنز ہیں, I congratulate to Mr. Raza Rabbani and the other members of that committee who put day and night and brought exactly what is the real desire of our people from Balochistan. And I give undertaking on behalf of the government that they will be all fulfilled. The modalities are going to be settled under the what President has stated in his presidential address, and the Speaker, National Assembly will be working out, announcing a committee which will be in fact working out the modalities as to how they should get the share which they have been deserving for a long time and they were deprived. I fully appreciate the feelings of my colleagues from the right side. اگر میری کسی ورڈ سے ان کی دلداری ہوئی ہے تو میں معافی چاہوں گا, لیکن I speak always the language of cop, no diplomacy, because when you are talking of law and order, it is a mathematics. If you do not do your mathematics well, you lose countries, you lose nations. And believe me, Mr. Chairman, rest of the things I will tell and explain in camera. But I assure you, Mr. Chairman, what is in with me, it needs to be redressed. And we need the support of our honorable senators from Balochistan. My, again, apologies from my friend when I spoke about Hibayar Mari. There is one case which I told you, it's a third party that is still there in the High Court. But a letter was issued to save him. So we will protect all the rights. We will never deviate from the rules. But my submission in the end, Mr. Chairman, let's not play politics now on Balochistan. Balochistan needs you today, and let's work out a solution forward. And the government of Pakistan to accept all the demands which have they done, accept independence by 1% of the people, and the people of Balochistan do not support those movements. Hence, we have to go with the majority, and the majority says Pakistan Zindabad, majority says Balochistan is Pakistan, no to Greater Balochistan, which has demanded by Bramdad Bukti. Thank you very much.